الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، خطبہ جمعۃ المبارک کے سلسلہ میں 17واں پارہ سورۃ الحج مبارکہ اور اس کی آیت نمبر 28 آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ اس مبارک آیت کی روشنی میں قرآن و سنت کے حقائق کہہ سکنے اور ان کو اپنے عمل میں لانے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائیں، توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ دین حق اور صراط مستقیم کی اتباع نصیب فرمائیں. حضرات محترم، قربانی کے ایام دن بدن قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں. قربانی یہ ملت ابراہیمیہ کا شعار ہے. ملت ابراہیمیہ وہ ملت ہے کہ جس کے متعلق اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کو اپنائے رہیں، ان کے مبارک طریقے کو اپنائے رہیں. یعنی جو اصولی اعتبار سے طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تھے انہی کو آگے جاری و ساری رکھنے کا حکم ارشاد ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 4000 سال یا اس سے کچھ زیادہ کا زمانہ گزر چکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو. آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بحالت خواب، نیند کی حالت میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا اشارہ دیا. لیکن میرے بھائیوں، میرا آپ کا کسی بھی صاحب ایمان کا خواب سچا تو ہو سکتا ہے لیکن حجت نہیں ہو سکتا.
ہر خواب بھی سچا نہیں ہوتا، لیکن بعض شرائط اور قیود کے ساتھ کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن سچا خواب جو میں نے دیکھا وہ میرے حق میں تو دلیل بن سکتا ہے، لیکن میں اپنا خواب کسی دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے خواب مختلف ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رؤیا الانبیاء وحی، جس طرح جبریل علیہ السلام حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لے کر آتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ کا پیغمبر جو خواب میں دیکھتا ہے اس کے سچا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا خواب اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملا، تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہوں گی، آج کچھ مسائل پہ بات کرنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یہ خواب رکھا اور فرمایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بچے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، سوچ کے بتائیے آپ کی رائے کیا ہے۔ فانظر ماذا تری، دیکھیے ذرا آپ ذبح ہو رہے ہیں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، خواب ہے لیکن یہ خواب پیغمبرانہ خواب ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ فانظر ماذا تری، قربان جاؤں وہ بھی حضرت ابراہیم کا خون تھے۔ برجستہ جواب دیا، سوچا بھی نہیں، اور اپنے ابا سے کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم ہوا ہے اس میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ جو حکم، افعل ما تم، کر گزریے اسے، اللہ کو حکم ہے پورا کیجئے۔ بچے چھری کی دھار سہنا آسان ہے؟ کوئی برداشت کر پاؤ گے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی میرے تو بس میں کچھ نہیں ہے، انشاء اللہ، توفیق کس کی جانب سے ہونی ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ عمل کیا، اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جان محفوظ رکھی، فدیناہ بذبح عظیم، اور بدلے میں ایک مینڈھا، ایک دمبا دے دیا جنت کا۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جنتی دمبا لے کر تشریف لائے، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بدلے میں قرآن فرماتا ہے، فدینا، ہم نے فدیہ دے دیا، بدلہ دے دیا اسماعیل کا۔ وجہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس لیے ہم نے محفوظ رکھنا تھا کیونکہ ان کی آنے والی نسل میں ہم نے خاتم الانبیاء پیغمبر جو پیدا کرنا تھا، اس لیے ان کو محفوظ رکھا۔ دمبا آیا اور یہ دن تھا 10 ذی الحجہ کا، 10 ذی الحجہ کو یہ قربانی دی گئی۔ تب سے اسلام میں یہ شعار پڑا کہ ذی الحجہ کے مہینہ میں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ سب سے محبوب عمل اللہ کو جانور کا خون بہانا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی جاؤ اپنی قربانی کے پاس، جا کے جائزہ لو اپنی قربانی کا، یعنی پاس کھڑی ہو جاؤ اپنی قربانی کے، اس لیے کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے
تو قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ اس کی جانب سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ جاؤ، اور بھی بڑی سعادتیں بیان فرمائیں۔ تو یہاں ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر محرم رشتہ دار قربانی کر رہے ہوں، جانور ذبح کر رہے ہوں، محرم رشتہ دار، ان میں غیر محرم نہ ہو، تو خواتین وہاں جن کی قربانی ہو وہاں ان کو پاس کھڑے ہونا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر غیر محرم مرد وہاں موجود ہیں تو پھر کسی نامحرم کے سامنے عورت کو نہیں آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کا عشرہ، اس کی اسلام میں ایک الگ حیثیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں اور 10 دن اللہ تبارک و تعالی کو دیگر ایام سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ ان کے اندر 4 کام کثرت سے کرو، اکثروا فیہن، ان 4 کاموں کی ان دنوں میں کثرت کرو، ان راتوں میں کثرت کرو۔ التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کثرت سے پڑھو ان 10 دنوں میں۔ تسبیحات کثرت سے کیجئے۔ نمبر 2 التحمید، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ان کی کثرت کیجئے۔ نمبر 3 التکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کثرت کیجئے۔ نمبر 4 التحلیل، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کثرت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک روزہ کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں، عشرہ ذی الحجہ جو ہے پہلا عشرہ جو ذی الحجہ کا، اس کے 1 روزہ کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ دن۔ اور فرمایا اس کی راتیں لیلۃ القدر جیسی ہیں، اس کی راتیں لیلۃ القدر جیسی ہیں، باعتبار اجر و ثواب کے، باعتبار اجر و ثواب کے۔ آپ علیہ السلام، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ جو پہلا یعنی عشرہ ذی الحجہ سے مراد پہلا عشرہ، عشرہ ذی الحجہ میں اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے، اللہ سے تعلق مضبوط کیجئے، اس لیے کہ اس عشرہ میں کوئی عمل ایسا نہیں جو باقی دنوں کے ثواب کے اعتبار سے اس عشرہ کے ثواب کا مقابلہ کر سکے۔ چونکہ اگلے جمعہ سے پہلے یہ عشرہ شروع ہو جائے گا، تو اس لیے ہمیں احتیاط برتنی اس معاملے میں، خدا نخواستہ کہیں یہ قیمتی گھڑیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بقیہ ایام کے اعمال ان 10 دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ کا جو ثواب ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، وہ بھی ان دنوں کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ کا اجر بھی ان دنوں کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ ایک بندہ جہاد کی خاطر نکلا، اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، اور نہ مال واپس لایا نہ جان واپس لایا، یعنی جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اب اس شخص کے اجر و ثواب کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا یہ جو شہید فی سبیل اللہ ہے، جس نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راستے میں خرچ کر دیا، اس کے اجر و ثواب کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے یہ قوی امید ہے، حدیث ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے یہ قوی امید ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، 9 ذی الحجہ یوم العرفہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، فرمایا
ایک سال گزرے ہوئے کے گناہ معاف کرا دیتا ہے اور ایک آنے والے سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ یہ 2 سالوں کو کفایت کرتا ہے۔ کون سا روزہ بھائی؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان دنوں کو بھی، ان راتوں کو بھی قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے۔ آگے قربانی ہے، چونکہ ایک مسئلے کی جانب جانا ہے، ہم نے بات کرنی ہے مسئلے پہ، تو آگے قربانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر، قسم ہے کس کی؟ فجر کی قسم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، یعنی یہ دن اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے، قربانی کے دن۔ اور قربانی لفظ قرب سے ہے، ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور اس عمل کا پھر اس عمل کے کیا کہنے، جو عمل اللہ تعالیٰ کے انسان کو انتہائی قریب کر دے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، وارے نیارے ہو گئے۔ تو اس لیے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ خون کا پہلا قطرہ جانور کا زمین پہ بعد میں پہنچے گا، کہ اس سے پہلے ہی اللہ کی جانب سے یہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ قربانی کب کی جائے؟ اب مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ قربانی کب کی جائے۔ 3 دن قربانی کے ہیں، فی ایام معلومات، ایام معلومات 3 دن قربانی کے ہیں۔ نمبر 1 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ اس کے علاوہ قربانی پورے سال میں نہیں ہے۔ صدقہ تو ہو سکتا ہے لیکن قربانی کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ قربانی صرف انہی 3 دنوں کے اندر ہے، اور ان کی جیسے 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھی شہر کے لوگوں نے، اور وہ قربانی کریں، اگلی رات آئی، رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے، بشرطے کہ روشنی کا انتظام ہو۔ ایسا نہیں کہ اندھیرے میں آپ نے آڑی ٹیڑھی چھری چلا دی اور جناب رگیں صحیح سے نہیں کٹیں، جانور حلال بھی نہیں ہوا، تو قربانی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ رات میں اگر روشنی کا انتظام ہوگا تو پھر کراہت نہیں ہے۔ پھر 11ویں کا دن آیا، قربانی کیجئے، پھر اگلی رات آئی، کر سکتے ہیں، پھر اگلا دن آیا 12ویں کا، کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو اجر، جو ثواب 10 ذی الحجہ کو ہے وہ 11 کو نہیں ہے، اور جو 11 کو ہے پھر وہ 12 کو، جو آگے گھڑیاں چلتی جائیں گی تو ثواب میں کمی آتی چلی جائے گی۔ لیکن قبول ہے، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، مثلاً کسائی نہیں مل رہا ہے، یا سفر میں ہیں، یا کوئی مشکلات ہیں، جانور ارینج نہیں ہو پایا ہے، تو پھر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 11 اور 12 تاریخ کو اگر یہ سبب پیدا ہو گیا تو بھی اللہ ثواب میں کمی نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ ایک شرعی عذر ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ایک عرصے سے درپیش ہے، اور اس پر ہمارے دوست احباب بہت پریشان ہوتے ہیں، اور پریشان کرتے بھی ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ جب مسئلہ ہے تو مسئلے کے اعتبار سے تو ضروری ہے بات کرنا۔ ہمارے ہاں قرب و جوار میں عموماً کچھ لوگ اور کچھ نظریہ کے طبقہ ہیں جو چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کرتے ہیں، اور بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، اور بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں، اور جناب علی پھر ہمارے لوگ بھی دیکھنے چلے جاتے ہیں جی قربانی ہو رہی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یاد رکھیے عوام، سب سے پہلی بات کہ چوتھے دن قربانی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چوتھے دن قربانی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں وہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کے اندر چوتھے دن قربانی کرنے کا ثبوت ہے۔ یہ میرے پاس سنن الکبریٰ بہقی، یہ حدیث کی کتاب ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ روایت ہے جو چوتھے دن قربانی کرنے کی روایت موجود ہے۔ میں پہلے روایت پڑھ دیتا ہوں، دیانت کا تقاضا یہی ہے کہ بھائی بالکل روایت موجود ہے، یہ نشان لگا ہوا ہے، روایت موجود ہے حدیث کی کتاب میں، لیکن یہ روایت کیسی ہے، اس کا راوی کون ہے، پھر ہر روایت کو محض الفاظ کی وجہ سے لے لینا نہیں، یہ حدیث کا اصول نہیں ہے۔ حدیث کو ہر لحاظ سے دیکھا جائے گا، اس کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کی سند میں ایک ایک راوی پہ نظر کی جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ ایک ایک راوی پہ نظر کی جائے گی۔ اگر راوی صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے کلیئر ہے، اگر ایک راوی بھی بیچ میں گڑبڑ ہو گیا تو وہ حدیث قابل قبول بولو بھائی نہیں ہے۔
یہ سنن الکبریٰ للبیہقی ہے، اس میں راوی ہیں رواہ معاویہ بن یحییٰ الصدفی، راوی کا نام ہے معاویہ بن یحییٰ الصدفی، نام یاد رکھو، کیا نام ہے؟ معاویہ بن یحییٰ الصدفی۔ کہتے ہیں کہ عن الزہری عن سعید بن المسیب مرتن عن ابی سعید و مرتن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں کہ یہ معاویہ بن یحییٰ راوی ہے، اور روایت آگے چلی، کبھی تو حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، کبھی حضرت ابو ہریرہ کا نام لیتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ایام التشریق کلھا ذبح، ایام التشریق کلھا ذبح، کہ جی جو تکبیرات تشریق جن میں ہم پڑھتے ہیں جن دنوں میں، ایام تشریق سارے کے سارے دن یہ قربانی ذبح کرنے کے دن ہیں۔ ایام تشریق سارے کے، بھائی جاگ رہے ہیں؟ خدا کے لیے جاگنا، میں پہلے یہ روایت پیش کر رہا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کا جائزہ لیتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں۔ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات ہے وہ اس کو پہلے سامنے رکھا جائے۔ ہاں، ہمارے دوست یہاں سے اپنی دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایام تشریق کے سارے دن کس کے دن ہیں؟ قربانی کے دن ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ تکبیرات تشریق کب پڑھنا شروع کرتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک 5 ایام تشریق ہیں۔ 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ اور 13۔ کتنے دن ہو گئے؟ 5۔ حدیث میں تو لفظ ہیں بالکل، یہ دیکھیں الفاظ ہیں، ایام التشریق کلھا ذبح، کہ جو ایام تشریق ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ قربانی کرنے کے دن ہیں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، ہم 13 کو ماننے کو تیار ہیں، آپ 9 کو کرنا شروع کریں۔ نہیں سمجھے بات؟ اگر 13 ایام تشریق ہے اور قربانی کے لیے دلیل بن سکتا ہے تو کیا 9ویں کا دن یوم تشریق نہیں ہے؟ 9ویں کو نہیں کرنا، اور جناب اس کو جا کے یہ روایت دلیل میں پیش کی، اور معاویہ بن یحییٰ الصدفی اس کے راوی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہی کتاب، یہ روایت نمبر ہے 19244، یہ جو میں نے روایت پڑھی 19200، اس کی اگلی روایت ہے 19245، اس کے اندر آگے الفاظ ہیں، عن ابن المسیب عن نبی سعید جمیعا غیر محفوظین لا یرویہما غیر الصدفی، کہتے ہیں کہ سوائے معاویہ بن یحییٰ الصدفی کے کوئی بھی اور بندہ اس طرح کی روایت نہیں کرتا۔ قال الشیخ، کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں والصدفی ضعیف، والصدفی ضعیف، اور یہ صدفی صاحب جو راوی ہیں یہ کیا ہیں؟ خیر سے بولو۔ اگلی روایت ہے، ایک میں دلیل آ گئی، اگلی میں اس کا آپریشن ہو گیا، اگلی میں جرا ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے بھائی قبول کریں لیکن ضرور کریں۔ اس سے آگے چل کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت ہے، ایک روایت تو وہ آ گئی، دوسری یہ کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ثلاثۃ ایام بعد یوم النحر، کہتے ہیں کہ یوم النحر کے بعد 3 دن تک قربانی جائز ہے۔ یوم النحر کب ہے جی؟ 10 ذی الحجہ، کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کے بعد 3 دن، 11 12 13، یہ روایت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی لکھا ہے ضعیف، کیا لکھا ہے؟ ضعیف، یہ روایت بھی کیا ہے؟ ضعیف۔ ہمارے وہ دوست جو بات بات پہ کہتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے نہیں مانتے، یہ ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے، تو خیر سے نظریے کی بنیاد ہی کیا ہے؟ ضعیف روایت پر ہے، یہاں رکھ دیں۔ لیکن یہ تو حدیث کی کتاب ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ جرح تعدیل کی کتابیں جو ہوتی ہیں نا، ان میں احادیث کو پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، یہ آپریشن تھیٹر ہے، یہ لیبارٹری ہے، یہاں سے گزر کے جو روایت جائے گی پاس ہو گئی پاس ہے، اگر فیل تو فیل، سمجھ آ گئی؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ الجرح والتعدیل، شیخ رازی کی الجرح والتعدیل، اس کی جلد نمبر 8 ہے، اور جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 440، صفحہ نمبر 440، یہاں اسی راوی کے بارے معاویہ بن یحییٰ الصدفی الدمشقی،
محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے جو کہتا ہے کہ ایام تشریق یعنی 5 دن قربانی کریں، ہم مانا کیا کریں گے اس کا؟ کتنے دن؟ جی ایام تشریق 5 دن ہیں تو 5 دن قربانی کریں۔ کہتے ہیں اس کے متعلق یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ انہ قال معاویہ بن یحییٰ صدفی لا شیء، کہ اس کی جو حدیث ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اس کی حدیث، اس کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں وَهُوَ ضعیف الحدیث، حدیث نقل کرنے کے اعتبار سے یہ بندہ کمزور ہے، یہ بندہ درست نہیں ہے، کمزور ہے۔ پھر آگے چلے تو کہتے ہیں کہ ابا زرع سال تو ابا زرع فقال لیس بقوی، یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مضبوط نہیں ہے، لیبارٹری سے گزر رہا ہے، یہ بندہ مضبوط، کمزور بندے سے روایت لے لی جائے، دین لے لیا جائے؟ نہیں۔ آگے چلے احادیثہ کلھا مقلوبۃ، یہ لفظ سمجھیں، احادیثہ کلھا مقلوبۃ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس کی بیان کردہ جو روایتیں ہیں وہ اکثر بدلتی رہتی ہیں۔ مقلوبہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کی بیان کردہ روایات میں اکثر گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہیں، اس کی روایات بدلتی رہتی ہیں۔ یہ دوسری کتاب میرے پاس ہے، تہذیب التہذیب فی رجال الحدیث، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تہذیب التہذیب، اس کی جلد نمبر 6 ہے جی، اور جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 340 پر یہی راوی ہیں معاویہ بن یحییٰ الصدفی۔ اس راوی کے متعلق تو بہت سارے محدثین کی رائے انہوں نے نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں ہالکن لیس بشیء، ہالکن لیس بشیء، ہلاک ہونے والا بندہ ہے، ہلاک ہونے والا بندہ ہے، لیس، اس کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جوزجانی کہتے ہیں ذاہب الحدیث، زرع کے ابو زرع کہتے ہیں لیس بقوی، اور وہ بات بھی کر دی احادیثہ کأنہا مقلوبۃ، روایتیں اس کی اکثر بدلتی رہتی ہیں، رنگ ان کا بدلتا رہتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ سچے بندے کی بات بدلتی ہے بھائی، سچ آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہے، 100 سال بعد بھی وہی ہے، اور جھوٹا بندہ یہاں اور بات کرے گا، اگلے قدم پہ اور بات کرے گا۔ پھر آگے کہاں قال ابو حاتم ضعیف، ابو حاتم محدث کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، خیر سے حدیث کے اعتبار سے یہ کمزور ہے۔ پھر آگے امام نسائی، امام ابو داؤد وغیرہ سب نے اس کو ضعیف کہا، حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے آخر میں فرمایا ترک نہ ہو، کہ ہم نے تو بھائی اس کی پرواہ نہیں کی، ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے روایات کے اعتبار سے، ہم اس سے کوئی حدیث لیتے نہیں ہیں۔ محدثین حدیث لیتے نہیں ہیں، اور حدیث کے نام پہ بننے والا ایک طبقہ، وجود میں آنے والا ایک طبقہ، وہ کہے کہ ہم لیں گے ہی اسی سے۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، کتاب الضعفاء الکبیر للعقیلی، امام حافظ عقیلی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 4 اور جلد نمبر 4 کے اندر یہ روایت موجود ہے جی، امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے جی۔ یہ صفحہ نمبر 182، توجہ فرمائیں بھائی، ٹائم ختم ہو رہا ہے، توجہ فرمائیں، صفحہ نمبر 182، بات کیا ہو رہی ہے کہ چوتھے دن قربانی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو بہقی کی روایت میں آیا کہ ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے ہیں۔ ایام تشریق کب سے شروع ہیں؟ 9 سے لے کر 13 تک۔ ہمارے دوستوں نے دلیل پکڑی کہ 13 ذی الحجہ کو قربانی کرنا جائز ہے، تو ہمارا پہلا سوال ہے کہ پھر 9 کو کیوں ناجائز ہے؟ جب ایام تشریق میں قربانی جائز ہے تو پھر 9 کو بھی ہونی چاہیے۔ اس کا راوی کون ہے؟ معاویہ بن یحییٰ الصدفی کہتے ہیں قال سمعت یحییٰ، میں نے یحییٰ بن معین سے سنا، یقول معاویہ بن یحییٰ الصدفی مصری ہالکن لیس بشیء، کہتے ہیں حدیث کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جو کہتا ہے کہ 5 دن قربانی ہے حدیث کے اعتبار سے۔ باقی میزان الاعتدال، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، میزان الاعتدال، یہ بھی جرح تعدیل کی زبردست کتاب ہے، اور اس کی جلد نمبر 6 ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے معاویہ بن یحییٰ ابو رو الصدفی الدمشقی ان کے بارے لکھا، وہی قال ابن معین لیس بشیء، اور ابو زرع کہتے ہیں احادیثہ کلھا مقلوبہ، اس کی روایتیں رنگ بدلتی رہتی ہیں، بولو رنگ بدلتی رہتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر آگے کہا وقال الدارقطنی وغیرہ ضعیف، امام دارقطنی محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ معاویہ بن یحییٰ صدفی کیا ہے؟
بولو ضعیف ہے۔ پھر آگے چلے، قال ابن حبان، اوہ اس نے تو عجیب ہی بات کر دی۔ قال ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ معاویہ بن یحییٰ اکثر کتابوں میں سے چوری کرتا تھا، یسرق الحدیث، حدیث کی کیا کرتا تھا؟ کتابیں چوری نہیں کرتا تھا، کتابوں میں سے چوری کیسے ہوتی ہے؟ روایت کسی کی، بات کسی کی وہاں سے اٹھائیں اور اپنے نام سے اس نے بیان کر دی۔ جیسے کتاب کسی کی ایک بندہ اپنے نام سے شائع کر دے کہ میں نے لکھی، یہ میرا کمال ہے، میں نے کیا۔ روایات کسی کی اور بیان اپنے ترتیب سے کرتا، اپنی نسبت سے کرتا تھا۔ یہ نیچے روایت بھی لائے ہیں یہاں امام ذہبی، تو کہتے ہیں یہ کیوں ضعیف ہے؟ یہ دیکھو، کہتے ہیں اخبرنی معاویہ بن یحییٰ الصدفی عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ ایام التشریق کلھا ذبح، کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ضعیف ہے، ایک تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس نے یہ جو روایت کی ہے کہ ایام تشریق کے سارے دنوں میں قربانی ذبح کی جائے گی، یہ اس کی بات قابل اعتبار امام ذہبی نے لکھا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابیں میں نے دیکھی ہیں، حوالہ جات تو تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرات محترم واپس پلٹیے، قربانی جو مسنون ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن دنوں میں قربانی کی ہے، جن دنوں میں قربانی کی ہے، 10 ذی الحجہ نماز عید ادا کرنے کے بعد شہروں میں، اور دیہات والوں کے لیے نماز عید سے پہلے بھی قربانی ذبح کرنا جائز ہے۔ 11ویں اور 12ویں کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی ذبح کر سکتے ہیں، اس کے بعد اگر قربانی ذبح کری ہے تو وہ قربانی نہیں محض گوشت ہوگا، قربانی نہیں محض کیا ہوگا؟ گوشت ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس روایت کے حوالہ سے عرض کرنا تھا۔ بہت سارے دوستوں کے طرف سے یہ اکثر سوالات آتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ چوتھے دن جو قربانی کا مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ جو راوی یہ روایت نقل کر رہا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور کوئی روایت جس کا راوی قابل اعتماد نہ ہو، اس روایت کو کوئی قابل اعتماد بنا سکتا نہیں۔ اس کی سندی غلط ہے، سندی اس کی ٹھیک نہیں ہے، راستہ ہی ٹھیک نہیں ہے حدیث تک پہنچنے کا۔ بیچ میں چور ہے، بیچ میں جھوٹا بندہ ہے، بیچ میں کمزور حافظے کا مالک ہے، بیچ میں ضعیف ہے۔ ایک محدث نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے ابن حبان کی نسبت سے کہ اس کی جو روایات ہیں وہ موضوع روایات جیسی ہیں، یعنی من گھڑت روایات جیسی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو لہٰذا میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنی قربانیاں بچانی ہیں۔ قربانیاں ضائع، بولو بھائی، انشاءاللہ قربانیاں ضائع۔ یہ کیوں قبل از وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی دوست اگر حصہ لینا چاہ رہا ہے کسی جگہ پہ، اس لحاظ سے کہ چوتھے دن قربانی ہوگی اور چلیں اونٹ میں ہو جائے گی، تو مہربانی کر کے وہ اپنی قربانی ضائع ہونے سے بچا لے۔ یہ مہربانی کریں اپنے آپ پر، یہ ایک فریضہ ہے، قیمتی فریضہ ہے، بار بار نہیں ہوتا زندگی میں، یعنی سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کو بچا لیجئے۔ 3 دن ہی اصل مسنون قربانی کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ تشریف رکھیں، اٹھیں نہیں، بات کرنی ہے، تشریف رکھیں جی۔